اللہ مالک الملک خالق کائنات عز و جل نے سورہ حامیم السجدہ میں ارشاد فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیجیے، نیکی سے دیجیے، خیر سے دیجیے۔ آپ کے اس طرح کرنے سے وہ شخص جو آپ کا دشمن ہے، جس سے آپ کی عداوت ہے، وہ ایسا ہو جائے گا جیسے کہ کوئی گرم جوش دوست ہے۔ لیکن یہ چیز ہر ایک کو میسر نہیں آتی، انہی لوگوں کو ملتی ہے جو صبر اور استقامت کا رویہ اپناتے ہیں، اور یہ چیز نہیں ملتی صرف ان لوگوں کو جو سعادت مند ہیں، جو خوش نصیب ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت کا مطالعہ کیجیے۔ آپ نے کبھی بھی اپنی وجہ سے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا، اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ساتھ بد کلامی کرنے والے یا بد اخلاقی سے پیش آنے والے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو خوش کلام تھے، با اخلاق تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو محبت و الفت کا خوگر تھے، اس کا پیکر تھے، اور اپنی جو امت ہے وہ اس امت کو یہی پیغام دے کے چلے گئے کہ ہم میں سے ہر شخص کو ادفع باللتی ہی احسن السیئہ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہمارے ساتھ بد اخلاقی کرتا ہے یا ہمارے ساتھ کوئی ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو اس کا جواب اخلاق سے دینے کے بجائے ہم بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ان لوگوں کے ساتھ بھی با اخلاق تھے جو اپنی قوم کے بدترین لوگ ہوا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں کہ ایک شخص کو آتا ہوا دکھائی دیا، ایک شخص سامنے سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ آپ نے اما عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا یہ اپنی قوم کا بدترین شخص ہے، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدترین کہیں تو وہ کس طرح کا بدترین ہوگا۔ لیکن جب وہ آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے انتہائی با اخلاق طریقے سے پیش آتے ہیں۔ جب وہ چلا گیا تو اما عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں کہا تھا یہ اپنی قوم کا بدترین شخص ہے؟ لیکن جب یہ آیا تو آپ انتہائی خندہ پیشانی سے اس سے پیش آئے، اس سے آپ نے ملاقات کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اے عائشہ متى عهدتنی فحاشا، اے عائشہ تم نے مجھے کب بد کلام پایا؟ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں، لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی بد کلام تھے اور نہ ہی بد اخلاق تھے۔ آج ہم خصوصاً نوجوان ہیں، نوجوانوں سے میں مخاطب ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی زبانیں بد کلامی پر کس طرح چل رہی ہیں، کس طرح کے الفاظ وہ اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں۔ ہم سورہ قاف ہر جمعے سنتے ہیں، اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا؟ اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید۔ اللہ رب العالمین نے دو نگہبان جو ہیں ہمارے مقرر کیے ہیں، ایک دائیں طرف بیٹھا ہے اور ایک بائیں طرف بیٹھا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہماری زبان سے کوئی الفاظ نکل نہیں پاتا لیکن اسے لکھنے والے ضبط تحریر میں لے آتے ہیں، اسے لکھ لیتے ہیں۔ خصوصاً نوجوان یا وہ لوگ جو مارکیٹ کے اندر بیٹھتے ہیں، انہیں اپنی زبانوں کا محاسبہ کرنا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں کیا مل رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بد کلام نہیں تھے، آپ فحش گو نہیں تھے، آپ بد اخلاق نہیں تھے۔ تو آج ہماری زبانیں جو چلتی ہیں کینچی کی طرح، اور کون کون سے الفاظ ہم ادا کر دیتے ہیں، یہ فرشتے جو ہیں وہ اس چیز کو لکھ رہے ہیں۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنانے والے وہ لوگ ہیں جو اخلاق کا مظاہرہ کریں، وہ لوگ ہیں جو برائی کا بدلہ بھلائی سے دیں، وہ لوگ ہیں جو اپنے اخلاق کی وجہ سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیں، اور وہ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ جمگٹے کے ساتھ کھڑے رہیں اور اللہ رب العالمین کے دین کے لیے آگے سے آگے بڑھنے والے بن جائیں۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، متى عهدتنی فحاشا، اے عائشہ تم نے مجھے کب بد کلام پایا؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بدترین شخص وہ ہے جس کی بد اخلاقی کی وجہ سے، جس کی بد کلامی کی وجہ سے، جس کی فحش گوئی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ اگر وہ سامنے سے آتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو ہم جو ہے کنی کتراتے ہیں اور وہاں سے دور ہونا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ بد اخلاق شخص ہے اور یہ بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے گا، اور ہم اس سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یقین جانیے دو طریقے کار ہیں اس معاشرے میں مرنے کے بعد بھی زندہ رہنے کے لیے۔ کیا؟ یا تو اپنے اخلاق سے لوگوں کو گرویدہ بنا کر چلے جائیے، لوگ یاد رکھیں گے ہاں فلاں آدمی تھا جو بہت محبت کے ساتھ الفت سے، شفقت سے اور محبت سے پیش آیا کرتا تھا، اور بار بار اس کا ذکر ہوگا اور بار بار اس کی مغفرت اور بخشش کے لیے دعائیں ہوں گی۔ یا پھر وہ شخص جس کی بد کلامی اور بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ اس سے دور ہو جائیں، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا ذکر ہوگا اور بار بار اس کی بد کلامی اور بد اخلاقی جو ہے وہ سامنے آئے گی۔ یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ قیامت کے دن سب سے بدترین شخص اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ ہے جس کی بد اخلاقی، بد کلامی، فحش گوئی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیے۔ تو لہذا ہم میں سے ہر شخص کو اپنی زبان کی محافظت کرنی ہے، با اخلاق طریقے سے لوگوں سے پیش آنا ہے، محبت اور الفت کو بانٹنا ہے۔ جو لوگ ہمارے دستے نگر ہیں ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا رویہ رکھنا ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین
ہم سب کو بااخلاق بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اندر اس اخلاق کو پیدا کر دے جس اخلاق کی وجہ سے لوگ دین اسلام کے قریب آتے چلے جائیں، اور اللہ رب العالمین ہمیں اس طرح کا اخلاق نواز دے جس طرح کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا تھا، جس کی وجہ سے لوگ دین اسلام کے اندر جوق در جوق داخل ہوتے چلے گئے۔ اقول قولی ھذا لی ولکم استغفر اللہ۔ الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینے آتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی خادم نہیں تھا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر آپ کی خدمت کے لیے انہیں پیش کر دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، ما مسست دیباجا ولا حریرا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ریشم کو بھی چھوا ہے، میں نے دیباج کو بھی چھوا ہے، لیکن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی ہے اس کے سامنے نہ ریشم کچھ ہے اور نہ دیباج کچھ ہے۔ لیکن یہی ہتھیلی جنگ خندق کے موقع پر ایک چٹان آتی ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کسی سے نہیں ٹوٹ رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، باوجود اس کے کہ 3 دن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب بھوکے ہیں اور دین اسلام کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، محنت اور مشقت کر رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چٹان آئی ہے اور یہ ہم سے نہیں ٹوٹ رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کدال ہاتھ میں لیتے ہیں اور جب وہ اس پتھر پر مارتے ہیں تو وہ پاش پاش ہو جاتا ہے، لیکن نرمی اور ملائمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیوں کی یہ ہے کہ اس کے سامنے نہ دیباج کچھ ہے نہ ریشم کچھ ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے عنبر بھی سونگا ہے، میں نے مشک بھی سونگا ہے، لیکن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشبو ہے اس کے سامنے نہ عنبر کچھ ہے اور نہ مشک کچھ ہے۔ یہی وجہ ہے، صحیح بخاری میں ہم یہ دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں قیلولہ کر رہے ہیں اور آپ کے جسم اثر سے پسینہ نکل رہا ہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے اس پسینے کو جمع کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلتی ہے
کہتے ہیں ام سلیم تم یہ کیا کر رہی ہو؟ کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا جو پسینہ ہے یہ ہم اپنی خوشبو میں ملاتے ہیں تاکہ ہماری جو خوشبو ہے اور زیادہ خوشبودار ہو جائے، یا پھر ہم اس سے جو ہے بچوں کے لیے شفا حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے صحیح کیا، صحیح کہا۔ بہرحال آپ کے پسینے کی جو خوشبو ہے اس کو اس لیے جمع کیا جا رہا ہے کہ اسے خوشبو کے اندر ملانا ہے اور اس خوشبو کو اور زیادہ وہ خوشبودار ہو جائے۔ اور کیا فرما رہے ہیں؟ میں نے عنبر بھی سونگا ہے اور میں نے مشک بھی سونگا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کے سامنے نہ عنبر کچھ ہے اور نہ مشک کچھ ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے۔ 10 سال خدمت یہ کوئی کم عرصہ نہیں ہے، اور یہ خراج تحسین جو پیش کر رہے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے خادم ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک آدمی کے اخلاق کے بارے میں بتانے والا سب سے زیادہ اس کا قریبی شخص یا تو خادم ہوتا ہے یا اس کی گھر والی ہوتی ہے۔ اگر ان دونوں جگہوں سے یہ ہمیں بات مل جائے کہ واقعتاً یہ شخص بااخلاق ہے تو یقیناً وہ بااخلاق ہوگا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم کیا کہہ رہے ہیں؟ خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے 10 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ قال علی اف، آپ نے مجھے کبھی اف تک نہ کہا اور نہ یہ کہا اے انس تم نے یہ کام کیوں کیا اور کیوں نہ کیا۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہمارے خادم بھی موجود ہیں، وہ لوگ بھی موجود ہیں جو ہمارے دستے نگر ہیں، ہمارے بیوی بچے یا ہمارے عزیز و اقارب یا ہمارے بہن بھائی۔ ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے یا ان خادموں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ان ملازمین کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ کا عظیم الشان پیکر ہیں، اور اپنی امت کو یہ بتا رہے ہیں کہ اصل میں بار بار کیا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا ہے، برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا 10 سال میں کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ نہ کہا اے انس تم نے یہ کام کیوں کیا اور کیوں نہ کیا۔ بہرحال اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرما رہا ہے ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، ہر برائی کا بدلہ بھلائی سے دیجیے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تمہارے اس بااخلاق رویے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ وہ شخص جس سے تمہاری عداوت قائم ہے، دشمنی قائم ہے۔ ایک تو بغض ہوتا ہے نا، لیکن بغض سے بڑھ کر جو چیز ہے وہ عداوت ہے، وہ دشمنی ہے۔ اللہ رب العالمین کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ بار بار تمہارے اخلاقی رویے کی وجہ سے وہ اخلاق کا بار برداشت نہیں کرے گا، گویا کہ ایسا ہو جائے گا کأنہ ولی حمیم، تمہارا گرم جوش دوست بن جائے گا۔ لیکن یہ چیز ایسے نہیں ملے گی۔ وما یلقاها الا الذین صبروا، یہ چیز انہی لوگوں کو ملتی ہے جو صبر اور استقامت کے ساتھ ڈٹے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے مکے والوں نے کتنی ہی ظلم اور زیادتی کی، ظلم کے پہاڑ ڈھا دیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ لیکن جب وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے اور جنگ کے لیے، تو پھر جو ہے ان سے اسی طرح بدلہ لیا گیا جس طرح کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں سکھایا تھا۔ بہرحال صبر کے ساتھ جب ہم یہ معاملہ کریں گے، اور پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، یہ چیز انہی لوگوں کو میسر آتی ہے جو خوش نصیب ہیں۔ تو خوش نصیبی حاصل کرنے کے لیے، سعادت مندی حاصل کرنے کے لیے
صبر اور استقامت کے ساتھ ہمیں برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا ہے، اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہی ہے۔ لہذا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے تحت ہم میں سے ہر شخص کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہوگا، اور بااخلاق رویہ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ پیش کرنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا لی ولکم استغفر اللہ۔